बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ एक दिन में दो हाई कोर्ट्स के फ़ैसले आए हैं और इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, बड़े ड्रामे किए, बड़ा इन्होंने सिंध हुकूमत और बिलावल ज़रदारी और पीडीएम को और हुकूमती इत्तेहाद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने, मैंने आपको बताया था ऐसा ही फ़ैसला आएगा। मैंने आपको वो हेयरिंग का बताया था कि जो ट्यून नज़र आ रही है वो यही है कि इस बार जज साहब इनको माफ़ी नहीं देंगे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बाकियों के खिलाफ, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करने वाले खुद तौहीन अदालत में फंस गए हैं और वो भी पीटीआई ने फंसाया है और उस पर भी उनको तौहीन अदालत केस का नोटिस जारी हो गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कल अहकामात दिए थे और ये मैं आपको अगर आपको मेरी बात लगे कि मैंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया है पंजाब हुकूमत को या पंजाब असम्बली को कि आप इस शिक को ख़त्म करें, तो शायद आपको ये हजम ना हो कि इलेक्शन कमीशन कैसे हुक्म दे सकता है। अदालत हुक्म नहीं दे सकती, हदायत कर सकती है, तो ये कैसे हो सकता है। तो आज आप जो भी अखबार उठा लेंगे, आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाएं, किसी भी, भले वो पीडीएम का हमायत याफ्ता अखबार हो, वो एक बात ज़रूर लिखेगा कि इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शिक है उसको ख़त्म करने का हुक्म दिया है। अब मुझे बताएं कि ये हमारा जो निज़ाम है वो किस तरह चलेगा जब इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को, असम्बली पार्लियामेंट हो गई ना जहाँ कानून साजी होती है, वो सूबे की पार्लियामेंट है। सूबे की पार्लियामेंट को एक वो शख्स जिसका सिर्फ ये काम है कि मैच शुरू हो गया और वो बतौर एम्पायर खड़ा है और वो कहे कि नहीं जी आपने पहले इसको भेजना है, दूसरे नंबर पे आपने फलां खिलाड़ी को भेजना है, तीसरे पर बॉलिंग पहले आपने फलां से करवानी है। ये इलेक्शन एम्पायर का काम ही नहीं होता। इलेक्शन कमीशन जब एक पार्लियामेंट कानून बना देती है, वो कहती है हमारे मुल्क में या हमारे सूबे या इलाके में इलेक्शन ऐसे होगा, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो कानून आ गया उस पर मिनो अमल करे। हाँ, उसके में टेक्निकलिटीज हैं, उसके साथ मीटिंग करे, बजट चाहिए मीटिंग करे, उनसे मांगे, सारी चीजें डिस्कस हो सकती हैं। ये क्या हुआ कि एक कानून बनता है और आप हुक्म जारी करते हैं कि हुक्म ये है कि आप इसको ख़त्म करें। ये चीफ सेक्रेटरी को, कल तो मैंने आपको बताया था बल्दियात सेक्रेटरी बल्दियात को, पंजाब के बल्दियात सेक्रेटरी को वो ख़त लिखा गया था। आज ये चीफ सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा गया है और जो सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनको भी ये खतूत लिखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हुकूमत की ज़रूरियात के मुताबिक इन मशीनों को मुकामी तौर पर बनाना होगा जिसमें किसी मसाबकती अमल की ज़रूरत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने खतूत में कहा कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के लिए तकरीबन 2.5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ज़रूरत होगी। बल्दियाती इंतखाबात को पेचीदा अमल करार देते हुए जिसमें एक से ज़्यादा बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ एक बैलेट पेपर के इस्तेमाल के लिए होती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 120 रोज़ की आइन में मुकर्ररा मुद्दत में ईवीएम के साथ इंतखाबात कराने के लिए उसे मार्केट से मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। सिंध हुकूमत कहती है 3 दफ़ा पहले तोसी हो चुकी है, सिंध हुकूमत कहती है 90 दिन मजीद हमें दें, ये उनकी दरखास्त मंजूर कर लेते हैं। क्यों जी? कि पुलिस गई हुई है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। सिंध हाईकोर्ट ने कहा कि भाई पुलिस ने कौन सा सैलाब वालों के लिए काम किया या कहाँ ऑपरेशन किया है पुलिस ने, वहां ये ऐसा कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि जी 120 दिन में हमने करवाना होता है, इस वजह से चूंकि 120 दिन में करवाना होता है तो अब ईवीएम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंध हुकूमत के लिए और जरदारी माफिया के लिए भले आप 90 दिन मजीद ले लें, फिर 90 दिन ले लें, फिर 90 दिन ले लें, बार बार आप करें और हाई कोर्ट को सख्त अहकामात जारी करने पड़े और आपके इलेक्शन कमिश्नर की खिंचाई करनी पड़े अदालत में बुला के, और यहाँ आप कहते हैं कि 120 दिन में हम ईवीएम कैसे खरीदेंगे। और उन्होंने कहा कि ये इस वजह से आप हर हाल में इस शिक को ख़त्म करें। और आगे पंजाब हुकूमत ने भी फिर सही जवाब दिया। पंजाब हुकूमत ने आज ही वो जो कानून है उसको, पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को आज जो गजट में शाये कर दिया है। पहले वो कानून बना असम्बली से, फिर गवर्नर ने मंजूर करना था, गवर्नर ने मंजूर ना किया, वापस आ गया, दोबारा मंजूर हुआ और दोबारा मंजूर होने के बाद वो ऑटोमेटिकली कानून बन गया, लेकिन वो गजट में शाये नहीं हुआ था। बाकायदा अप्रूवल के बाद जब गजट में शाये होता है तो उस कानून पर अमल दरामद उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वो गजट में शाये हो जाए। आज पंजाब हुकूमत ने उसका पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसमें ये तरमीम के हुक्म जारी करता है इलेक्शन कमीशन,
اس قانون کو آج گزٹ میں شائع کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ بلدیاتی ایکٹ 2022 میں وزیر اعلیٰ کو بنیادی حیثیت دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کے مطابق یونین کونسلز کی حلقہ بندی کی جائے گی۔ یونین کونسلز کی حلقہ بندی الیکشن کمیشن کی تعداد کی بنا پر کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر حلقہ بندیاں کرے گا۔ لوکل گورنمنٹ تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے قوانین کے مطابق کام کرے گی۔ پارکس اینڈ کلچر اتھارٹیز، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، واسا، ٹپا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے متحد کام کرے گی۔ لاہور میئر لاہور کو تمام ضلعی اتھارٹیز کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری شکیں ہیں، اور پھر آگے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو بلدیاتی الیکشن میں جو ان کو رائٹس دیے گئے وہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ یہ تکلیف ہے، اور یہ تکلیف اب اور بڑھے گی کہ ہم نے تو کل خط لکھا تھا کہ آپ اس شک کو ترمیم کریں، اب آپ نے اس کو گزٹ میں بھی گزٹ نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کر دیا ہے۔ یہ تکلیف بڑھے گی اور بڑھنی بھی چاہیے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو خاتون ممبر تھیں خواتین کی نشست پر، ان کو وہ گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے ایک درخواست دائر کی، اور چونکہ اب باقی الیکشنز تو ہو نہیں رہے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون ممبر نے کہا جی کہ میرا جو ریزائن ہے وہ روکا جائے، میرا استعفیٰ روکا جائے۔ ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، اور اس میں کہا گیا، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ پی ٹی آئی نے ان کو دکھا دیا کہ جو ہم نے ضمنی الیکشن میں جو کرنا تھا ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے استعفے منظور ہوں۔ اچھا، اب وہ خاتون چلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 نومبر کو الیکشن کمیشن کو روک دیا کہ آپ نے جاری نہیں کرنا، جو نوٹیفیکیشن آپ نے جاری نہیں کرنا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر آگے جو کیس ہے وہ چلتا ہے، اور وہ ایک اور خاتون کو اس میں اس کا نام دے دیتے ہیں، اور اب جس خاتون کو یہ روہیلہ حامد ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیا ممبر پارلیمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا ممبر ان کو بنا دیا شاندانہ گلزار کی جگہ پر۔ اس پر انہوں نے کہا جی کہ میں نے درخواست دائر کی، میری درخواست پر فیصلہ ہوا، اور یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور باقی لوگوں نے مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات، جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات آئے اسی دن ہی عدالت جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود انہوں نے مجھے ڈی نوٹیفائی کیا اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس پر آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں سماعت ہوئی، تو وہاں پر دوران سماعت عدالت نے کہا کہ جی میاں گل حسن نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو عدالتی حکم موصول ہو چکا تھا؟ یہ توہین عدالت کی درخواست شاندانہ گلزار جو کہ سابقہ ایم این اے تھیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے دی، تو عدالت کو بتایا گیا کہ جی بالکل 15 نومبر کا آپ کا حکم ہے، 16 نومبر کو موصول ہوا، 16 نومبر کو انہوں نے نیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس پر پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے تو الیکشن کمیشن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بڑا ہے کہ وہ اس حکم عدولی کرے؟ عدالت نے کہا کہ یہ بات تو بڑی خوفناک ہے کہ اس طریقے سے اگر عدالتوں کے احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ عدالت نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن کو کہا کہ جواب دیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں اور جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر رپورٹ طلب کر لی ہے میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین کمیشن میں اس حد تک چلا گیا کہ سپریم کورٹ پہنچا ہوا ہے، لیکن اب خود چیف الیکشن کمشنر توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے اور جواب دینا پڑے گا، اور یہ ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں اور کوئی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں آ گئی، میں نے آپ کو بتا دیا سارا کچھ ہو گیا کہ جی وہ نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، تو پھر یہ کیسے انہوں نے کر دیا؟ بہرحال اب ایک ہفتے میں انہوں نے جواب دینا ہے۔ دوسری طرف سندھ بلدیاتی جو الیکشن تھا جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ ہم 22 نومبر کو سنائیں گے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا سندھ ہائی کورٹ کا، جس میں آئی جی سندھ کو بھی بلایا ہوا تھا، چیف سیکرٹری کو بھی، ڈی جی رینجرز کو بھی، اور تمام جو اس میں وہ بھی پیش ہوئے تھے مرتضی وہاب۔ تو وہاں پر جو چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟
تو آئی جی سندھ نے کہا جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے. تو عدالت نے کہا کہاں گئی نفری؟ کہا جی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. انہوں نے کہا کسی ایک گاؤں میں سیلاب آپریشن سندھ پولیس نے کیا ہے یا تماشا ہے؟ عدالت نے الیکشن کمشنر کو کہا کہ آپ، الیکشن کمشنر نے بتایا نا جی کہ 9 نومبر کو ہم نے اجلاس کرنا تھا، چھٹی تھی. تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بچے ہیں اسکول کے جو آپ چھٹی تھی، اتنا اہم کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آئین کے مطابق الیکشن کروانا، آپ چھٹی کر کے بیٹھے ہیں. خیر بڑی کلاس لگائی تھی اور اس پر پھر فیصلہ محفوظ ہوا. 16 نومبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا. تو اب جو آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فرمایا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی عدالت میں موجود تھے جب فیصلہ سنایا گیا. پی ٹی آئی رہنما خرم شیرزمان اور باقی فریقین بھی عدالت میں موجود تھے. عدالت عالیہ نے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی درخواستوں کو منظور کر لیا. سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے. اس کے علاوہ عدالت عالیہ نے سندھ حکومت کو حکم دیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو فوری نفری فراہم کرے. بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس کا تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ عدالت الیکشن کمیشن کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن الیکشن کمیشن 15 روز میں الیکشن کا شیڈول جاری کرے. الیکشن کمیشن 3 دسمبر تک بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کرے، نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن نے. تحریری فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن تمام بلدیاتی انتخابات سے متعلق 60 روز میں تمام اقدامات مکمل کر سکتا ہے. بلدیاتی انتخابات کی تاریخ 2 ماہ کے اندر اندر ہونی چاہیے. حکومت سندھ بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات فراہم کرے. سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ انتخابات سے قبل چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی سندھ تمام ضروری اقدامات کے پابند ہوں گے. جو اس سارے معاملے پر عدالت عالیہ نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں اور بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کے حوالے سے الیکشن نہ کروانے کی تجویز دی گئی ہے، جس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے اور اس کی بنیاد پر الیکشن ملتوی نہیں کروایا جا سکتا. اور ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جو ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کرے گا وہ توہین عدالت کے لیے پھر تیار ہو جائے. یہ فیصلہ آیا ہے اور الٹیمیٹلی اب یہ 3 مہینے مانگ رہے تھے تو یہ جو الیکشن ہے یہ دسمبر میں ہو جائے گا اور دسمبر تک ان کو الیکشن کروانا پڑے گا اور یہ نہیں بھاگ سکتے. اگر یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ آتا، 3 ماہ پہلے انہوں نے مانگے ہوئے ہیں اور 3 ماہ کی درخواست ان کی پہلے منظور ہوئی ہے، تو یہ مزید 3 ماہ مانگ لیتے کیونکہ یہ سارا کچھ جو مکہ سے چاہ رہا تھا. بہرحال اب ان کے گلے پڑ گیا ہے، معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.